ناصر کے کردار کو آپ کے سامنے رکھتا کہ کیسے ناصر، یہ تو صرف ایک مرحلہ ہے کہ حسین پہچنا رہے ہیں کہ ناصر کہتے کس کے، دیکھو یہ ہے ناصر، میں کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ، جانے کو تیار نہیں، کھڑے ہو کے آواز دے، نحنو علی نیاتنا وعلی بصائرنا، مولا واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، جناب نافع ابن ہلال آواز دیتے خدا کی قسم ہمیں اللہ کی ملاقات میں کوئی کراہیت نہیں ہے، نحنو علی نیاتنا وعلی بصائرنا، ہم اپنی نیتوں میں بصیرت کے ساتھ ثابت قدم ہیں، نعادی من علاق و نعالی من والاک، مولا جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جس سے آپ کی دوستی اس سے ہماری دوستی، ایسا پہچانے، یہ صرف ایک دعویٰ ہے۔ آج یہ کربلا دیکھیے، صبح عاشور جب میدان میں آئے تو وہاں آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کے آواز بیانا غلام یمنی بجنی، میں یمنی قبیلے کا غلام ہوں، دینی علی دین حسین ابن علی، اور میرا دین اور حسین کا دین ایک ہے، نہ حسین کے دین کے عزیزان ایمان کمال کیا ہے، دعویٰ کیا، اس کے بعد حملہ کیا رجس پڑھ کے، جب دشمن نے آپ کو پیچھے سے حملہ کر کے آپ کے بازو توڑ دیے، نافع ابن ہلال اسیر کیا، میں بڑی جلدی سے چند باتیں اس ناصر کی آپ کے سامنے رکھا، اسیر کر کے بسر سعد کے خیمے میں لایا گیا، بسر سعد نے کہا نافع تم نے ہمارے لشکر والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں 1200 لوگوں کا تو حساب ہمارے پاس ہے، باقی کتنے بھاگنے میں مرے نہیں معلوم، اور سن اگر تیرے جیرہ خاروں نے بزدلوں کی طرح چھپ کے پیچھے سے مجھ پہ حملہ کر کے میرے بازو نہ توڑے ہوتے تو تو بھی زندہ نہ بچتا، تو بھی زندہ نہ بچتا، تجھے بھی ختم کر دیتا۔ جیسے ہی بسر سعد نے اتنا سنا، شمر کو آواز دی کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر، شمر جب خنجر لے کے آگے بڑھا کہا شمر 1 منٹ کے لیے ٹھہر جا، مجھے اپنے خدا کا شکریہ ادا کرنے دے۔ شکریہ ادا کیا کس چیز پہ؟ جملہ سنے شکریہ کا، عجیب جملہ ہے، الحمدللہ الذی منایانا علی ید شرار خلقہ، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے میری شہادت ایسے آدمی کے ہاتھوں سے رکھی جو کائنات کا سب سے بسترین آدمی، یہ شکریہ کا کون سا طریقہ؟ کہہ دیتے پروردگار تیرا شکریہ کہ تم نے ہمیں شہادت عطا کی، یہ کیوں کہ تو نے ایسے آدمی کے ہاتھ سے مجھے قتل کیا؟ کہیں گے اگر نعمت دوہری ہو تو شکریہ دوہرا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ ایک نعمت تو شہادت کی ہے، دوسرے میرے دعوے کی دلیل۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے رجز میں کہا تھا دینی علی دین حسین ابن علی، میرا دین اور حسین کا دین ایک ہے، میں نے دعویٰ کیا تھا، خدا نے شمر کے ہاتھوں قتل کروا کے دعوے کی دلیل دی کہ جو حسین کا قاتل وہی میرا قاتل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں یہ ہے ناصر انشاءاللہ۔ پھر کبھی وقت رہا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیسے کیسے ناصر اور حسین تھے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی جان بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
ایسے انصار چونکہ کسی کو ملے نہیں، لہذا خدا بھی ان کو شفیع بنا، شفیع بنا۔ بچے بیٹھے، ایک یتیم اپنے باپ کا ماتم کرنا چاہتا ہے، مجھ سے مرحوم کے پوتے کہہ رہے تھے کہ میرے دادا علیل تھے لیکن مولانا گھر میں بڑی رونق تھی۔ بیٹا کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ گھر میں تھے، اب گھر کاٹتا ہے، گھر میں رکا نہیں جا رہا، گھر ستا رہا ہے۔ ہاں حدیث ہے، میرے جوان بھائی اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ حدیث ہے الشیخ فی بیتہ کالنبی فی الام، گھر کا بزرگ اسی طریقے سے ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے۔ جب امت میں نبی ہو تو برکتیں نبی کے ذریعے سے امت پہ حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ گھر کے بزرگوں کا احترام کیا، لیکن میں عرض کروں گا تسکین کے لیے کہ آپ نے اپنے بابا کو خدمت تو کی، باپ دنیا سے گئے تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، باپ کو دفن بھی کیا، لوگوں نے پرسا بھی دیا، مگر اللہ اللہ کربلا میں حسین کا یتیم۔ آپ ذرا بتائیں، آپ چہلم کر رہے ہیں، اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے پرسا دینے کے لیے، سب لوگ آ گئے گلے لگانے کے لیے۔ ہاں دستور بھی یہی ہے، یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کو پرسا دیا جاتا ہے، یتیموں کو گلے لگایا جاتا ہے، مگر کربلا میں ارے کوئی یتیم تماچا کھا رہا تھا، کسی کو تازیانہ مارا جا رہا تھا۔ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو احساس کیجئے، کربلا ہماری زندگی میں بھی کام آتی ہے، ہماری موت پہ بھی کام آتی ہے۔ کسی کا بھائی مر جائے فوراً کہا جاتا ہے حسین کو یاد کرو، اس کا عباس جیسا بھائی مانا گیا۔ کسی کا بیٹا مر جائے کہا جاتا ہے حسین کو یاد کرو، اس کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا۔ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے فوراً سمجھایا جاتا ہے صبر کرو تم یتیم ہوئے، مگر سید سجاد جیسی یتیمی تو تم نے نہیں جھیلی۔ ہر ایک مرحلے پہ کسی بہن کا بھائی بچھڑ جائے تو بہن کو سمجھایا جاتا ہے ارے زینب جیسی مصیبت تم پہ تو نہ آئی، ارے سکینہ اور سغرا جیسی مصیبت تو نہ آئی۔ مگر عزادارو آپ ذرا احساس کیجئے، آج کائنات کو سمجھانے کے لیے کربلا کا غم تو ہے، مگر کربلا میں حسین کو کوئی کیا کہہ کے دلاسا دے، عباس مارے جا رہے ہیں، حسین سے کیا کہا جائے، اکبر مارا گیا، حسین سے کیا کہا جائے۔ ارے غربت تو یہ ہے کہ حسین کی زبانی علامہ میر انیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ وہ حسین کتنا غریب ہے، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، بڑا بھائی ہو تو کیا کرتا ہے، جو چھوٹی بہن ہو نا اسے گلے سے لگا کے کہتا ہے میں ہوں، ہے نا عزادارو؟ بھائی بہنوں کو گلے لگا کے دلاسا دیتے ہیں نا کہ باپ نہیں رہا تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ اے عزادارو ذرا سوچئے، کربلا میں سید سجاد بڑا بھائی موجود ہے، مگر چھوٹی بہن سید سجاد کیا کرے، سکینہ تماچے
گریا بلند خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. میرے جوانوں رویا کرو مجلس میں بیٹھ کے آنسو بہایا کرو. روایت سنا رہا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا سن لیں حدیث اور قیمتی حدیث ہے. چھٹے امام فرماتے انہو لجرا من یبکی ہے جو میرے جد حسین پہ روتا ہے میرا جد حسین اسے دیکھتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں جملہ سنے وَأَنْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حسین اسے دیکھ کے استغفار کرتے پروردگار یہ میرا دادا ہے. بس اتنا ہی نہیں وَأَنْ يَسْأَلَ عَنْ آبَائِهِ أَنْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ اور اپنے باپ دادا سے کہتے ہیں اے نانا یہ میرا دادا ہے, اے اماں یہ میرا دادا ہے, اے بابا علی یہ میرا دادا ہے, اے بھیا حسن یہ میرا دادا ہے, اس کے لیے استغفار کرو. کتنے قیمتی ہیں یہ آنسو انسان محسوس نہیں کرتا. عزادارو تاریخ کربلا عجیب درد رکھتی ہے. ایک منزل اور شاید مجلس اسی پہ ختم کر دیں. 11ویں محرم آئی. دیکھیے ایک بھائی اپنی یتیم بہن کو دلاسا نہیں دے پا رہا ہے. تاریخ سنیں انشاءاللہ روئیں گے. 11ویں محرم آئی. شب اونٹ لے کے آیا ساری بیویوں کو اسیر کرنے کے لیے. سب بیویاں زینب نے شب سے کہا ہمیں ہاتھ نہ لگانا ہم خود سوار ہوں گے. زینب نے سب کو سوار کیا حتیٰ فضہ بھی سوار ہو گئی. بے کجاوا اونٹ پہ مجھے نہیں معلوم کہ زینب کیسے بیٹھی. اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جب اونٹ پہ سوار ہونے آتی تھی نا تو کہیں سے عباس ہوتے تھے, کبھی علی اکبر سہارا دیتے تھے, حسین استغفار کو بڑھتے تھے. آج وہ زینب اکیلے اونٹ پہ سوار ہوئی. زینب سوار ہو گئی, ساری بیویاں سوار ہو گئی. جب سب بیویاں سوار ہو گئی اونٹ کھڑے ہو گئے تو مختل کہتا ہے کہ شمر ایک اونٹ اور لے کے آیا. یہ وہ قیامت کی مصیبت تھی کہ دشمن بھی برداشت نہیں کر سکے. عزادارو اونٹ لے کے آیا شمر. لوگوں نے کہا اے شمر ساری بیویاں بیٹھ چکی اب یہ اونٹ کیوں لایا ہے؟ شمر کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں یہ اونٹ کیوں لایا ہوں. شمر آگے بڑھا اور رباب کی گودی سے سکینہ کو لیا. مقتل کہتا ہے کہ اونٹ پہ تنہا سکینہ کو بیٹھا دیا. احساس دلانا چاہتا ہوں. آپ ذرا بتائیں اونٹ کھڑے ہوتے دیکھا ہے؟ جس وقت اونٹ کھڑا ہوتا ہے پورے وجود سے ہل جاتا ہے. ایک 4 برس کی بچی اونٹ کی بلندی اب تنہا اکیلے بیٹھی ہے. نہیں عزادارو احساس کرو. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کسی چھوٹے سے بچے کو کسی بلندی پہ اس کا بھائی اس کا چچا کوئی بھی اس کو کھڑا کر دے اور کھڑا کر کے ذرا سا دور بٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بچے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں, بھائی مجھے پکڑ لو اگر گر گیا تو مر جاؤں گا. اے عزادارو ارے اونٹ پہ سکینہ تلا ادب نہیں ہاتھوں کو پھیلا دیا. بھیا سجاد بہن کو سنبھالو ورنہ بہن گری تو مر جائے گی. سید سجاد کیا کرے کبھی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کو کبھی بہن کی مصیبت کو کبھی بابا کے کٹے ہوئے سر کو. اے بابا یہ بیٹا اتنا مجبور کہ آپ کی شہادت کے بعد اپنی بہن کو سہارا بھی نہیں دے سکتا. سکینہ تماچے کھا رہی ہے پریشان کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پروردگار جس مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے یہ سارے آنسو ان کا ثواب ان کے نام عمل میں منتقل فرما. میرے اللہ بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے پروردگار
تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ میرے اللہ ہم سب کو کربلا پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میرے پروردگار جو لوگ اربعین حسینی کے سفر پہ گئے، میرے پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں واپس پلٹا۔ اے میرے پروردگار یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہوئی ہیں، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کریں۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے اللہ وارث حسین منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ابو الحسن صاحب ابن محمد علی کاندار صاحب اور کاندار فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور اپنے اپنے تمام جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں، اپنے مرحومین اور ان لوگوں کو جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی ارواح کو حساب